یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے اور قربان جاؤ یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا. قسم خدا کی انہوں نے چیلنج کیا. کتاب دیکھو میرے پاس موجود ہے. سن 1803 سن 1803 سے برٹش کی حکومت آئی. علماء نے سب سے پہلے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. ہم انگریزوں کا غلام ہندوستان کو ہونے نہیں دیں گے. اور قربان جاؤ آپ کو پتا ہے دلی سے لے کے خیبر تک 14,000 علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دی. مولانا ارشد مدنی صاحب نے چیلنج کیا, مودی صاحب کو چیلنج کیا, امت شاہ صاحب کو چیلنج کیا. اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے قربانی کا تم بھی پیش کرو. میرے پاس ثبوت ہے, کتاب دیکھو اٹھا کر کس نے قربانی دی ہندوستان کے لیے. یہ ہمارے علماء ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس سے جڑو. یہاں بھی فائدہ ہے وہاں بھی فائدہ ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہمیں تو وہاں رہنا ہے. کہاں رہنا ہے؟ میں بولو بھائی کہاں رہنا ہے؟ جو کچھ نہیں بولنا. ارے کہاں رہنا ہے؟ میں بولتا سسرال میں رہنا ہے. سسرال. اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں ایک بڑھیا آئی. اللہ کے پیغمبر دعا کر دیجئے میرا بچہ نہ پیدا ہوتا ہے بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام پوچھنے لگے بڑھیا سے کہ کتنی عمر میں تیرا بچہ مر جاتا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہی 250-300 سال عمر ہوتی ہے نا مر جاتا ہے. ہاں تو اس وقت کے لوگوں کی عمریں ہوتی تھی 500 700 800 سال. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیے. 950 سال صرف تبلیغ کیے. آج کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تبلیغی جماعت پر انگلی اٹھاتے ہیں. اور قربان جاؤ 950 سال قوم کو دعوت دیے, اللہ کی توحید بیان کیے. اب وہ 950 سال کی تبلیغ میں جانتے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے. بڑے سخت دل لوگ تھے. تو نوح علیہ السلام سے وہ بڑھیا کہنے لگی یہی 250-300 سال عمر ہوتی ہے میرا بچہ مر جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اے بڑھیا ایک زمانہ آئے گا آخری نبی اس دنیا کے اندر میں تشریف لائیں گے. ان کی امت ہوگی جن کی عمر اوسطاً 60 سے 90 سال ہوگی. تو بڑھیا کہنے لگی اللہ کے پیغمبر تو پھر وہ لوگ گھر نہیں بنائیں گے؟ بولا گھر وہی تو بلڈنگ ٹھوکے گا, وہی بلڈنگ بنائے گا, اونچی اونچی عمارتیں بنائے گا. تو بڑھیا کہنے لگی اللہ اگر اس امت میں ہم ہوتے تو ایک سجدہ میں پوری زندگی گزار دیتے. آج ہم فخر کرتے ہیں کوئی 1 منزلہ مکان بنا لیا, یہ منزلہ بنا لو تو سے کم جی کی 3 منزلہ ٹھوکے دو. وہ 2 منزلہ بنایا بولا کہ میں 3 منزلہ ٹھوکے دو بنا. دیکھیے آسمانی 4 کتابیں ہیں. کتنی کتابیں بولیے؟ 4 کتابیں ہیں آسمانی. 4 کتابیں ہیں. زبور ہے, توریت ہے, انجیل ہے اور قرآن. اور دیکھیے زبور ایک ساتھ آئی, ایک ساتھ توریت ایک ساتھ, انجیل ایک ساتھ. لیکن قربان جاؤ قرآن پاک نازل جو ہوا 23 سال لگے. اور یہ جو منترالے ہے شعبہ قرآن, شعبہ حفظ, شعبہ قرآن. اور قربان جاؤ دنیا میں ایم پی جیت گیا, ایم ایل اے جیت گیا, منترالے کا بٹوارا ہوتا ہے. بٹوارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایٹا کی کون منتری سے نیا بولے کھاد منتری سے, ای کون منتری سے بولے विभाग मंत्री से, एटा कौन मंत्री से बोले फटफटिया मंत्री से. सवारों मंत्रालय अलग अलग. कुर्बान जाओ सब अपने अपने मंत्रालय में काम कर रहा है. और कुर्बान जाओ अल्लाह का भी मंत्रालय है
اور سنو کون سا विभाग रूह कब्ज करना है, ये विभाग किसको दिया? हजरत इस्राईल अलैहि सलाम को दिया है कि नहीं है? बारिश बरसाना है, ये विभाग हजरत इसराफील अलैहि सलाम के पास, वो ये मीकाईल अलैहि सलाम के पास में है। हजरत इसराफील अलैहि सलाम सूर फूकना है और उनको मुकर्रर कर दिया है। और कुर्बान जाओ, पैगाम लाने का विभाग किसका है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलातो व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। शोबे हिफ्ज को अल्लाह ने अपने पास रखा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है कि अभी एक नुक्ता इधर से उधर नहीं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं होगा। ये बच्चे जो हमारे आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी जूतियों को मैं अपने सर पे रख लूं फिर भी इनकी इज्जत कम है। ये वो है जिसके बारे में हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। यमन भेज रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज को, और समझाते हुए जा रहे हैं मुआज अपने अखलाक को अच्छा रखना। ऊंट पर सवार हो गए। हजरत मुआज को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआज ऊंट पर बैठो। ऊंट पर बैठ गए और ऊंट चल रहा है। अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कांप गए, या रसूल अल्लाह, आप पैदल चल रहे, मैं ऊंट पर हूं, ये बेअदबी है, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, मुआज बैठा रहा। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। एक नौजवान से मैंने पूछा, बेटा नमाज पढ़ लो। बोला कि नमाज आज कौन दिन छे? आज कौन दिन छे? मंगल छे। बोला नहीं, खाली मैं जुमा पढ़ूंगा। जुमा पढ़ो ही तो फजर जोहर असर मगरब इशा के पढ़बे? बोले मोर बा पढ़ो। बा पढ़ो तो बा जावे जन्नत, तो ती जन्नत तो जावो नहीं, जन्नत में तू नहीं जाएगा। और नौजवानों सुनो मेरे बच्चों, दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, मौत करीब आती जा रही है, कब्र हमारा इंतजार कर रही हो। कुर्बान जाओ, ओ वो वक्त आएगा आएगा आएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाएंगे लोग, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और मस्जिद के माइक से ऐलान होगा, जनाजा तैयार है, फला साहब का जनाजा निकल रहा है। लोग निकलेंगे, जाएंगे, जनाजे की नमाज अदा करेंगे, कब्र में डालेंगे, हाथ झाड़ेंगे, फिर लोग वहां से भागेंगे। और कुर्बान जाओ, फिर आप हैं, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवाल और जवाब है। और ये भूल जाइए आप भूल जाइए कि जब मी मरूम नहीं तो मोर बेटा कब्रोत बैठे कुरान पर है, तिलावत करबे, मोर तने दुआ करबे। भूल जाइए, कारो पास फुर्सत नहीं है इतना टाइम है किसी के पास? अरे बुढ़ी भाई टाइम है, कारो पास इतना टाइम नहीं है। जे करना छे लगे हाथ अपने हाथों से कर लीजिए। आज खेत का मालिक आप हैं, जमीन का मालिक आप हैं, दुकान का मालिक आप हैं, मकान का मालिक आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो लगे हाथ जो करना है कर लीजिए। ना जाने ये सांसें कब रुक जाए कोई पता नहीं है, ये आंखें कब बंद हो जाए कोई पता नहीं है, ये धड़कन कब रुक जाए कोई पता नहीं है। लगे हाथ इस दुनिया में जो बटोरना है, जितना बटोरना है बटोर लो और कुर्बान जाओ। फिर ना जाने आगे किसने देखा है, किसी ने देखा है? अच्छा, इस मजमे के अंदर में कोई है मुझे बताए कि किसी का लकर दादा जिंदा हो? अरे लकर दादा जिंदा छे कारो? नहीं मिलेगा, परदादा नहीं मिलेगा। लकर दादा तो छोड़िए, परदादा नहीं जी जिंदा कोई नहीं है।
ارے پردادا کہاں چلے گئے؟ چلے گئے. دادا کہاں گئے؟ چلے گئے. میرے ابا مجھ سے پوچھے میرے ابا کہاں گئے؟ چلے گئے. میری باری ہم بھی جائیں گے. میرے بیٹے کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. پوتا کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. پر پوتا کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. چھر پوتا کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. نر پوتا کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. کھر پوتا کی باری آئے گی وہ جائے گا. کھکر پوتا کی باری آئے گی وہ بھی جائے گا. اب کتنا پوتا آئے گا سب جائے گا. تو جب جانا ہی ہے وہاں تو وہاں کی تیاری ہونی چاہیے نا. ارے بولو بھائی, ارے بولیے بولیے. وہاں کی تیاری ہونی چاہیے نا. ہم اپنے محاسبہ کریں کہ ہماری کیا تیاری ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کی کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر میں کیوں پیدا کیا؟ اور قربان جاؤ, اللہ کے قرآن کو پڑھو. اور میرا اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا اللہ کہتا ہے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کہاں تک عبادت کر رہے ہیں؟ قربان جاؤ. یہاں پر کتنے لوگ نمازی؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنے لوگ نمازی؟ الحمدللہ. نماز 5 وقت کی نماز پڑھتے الحمدللہ. کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز کیسے ادا ہو. اس کو عمل میں لائیے. اس کو عمل میں لائیے کہ اللہ نے توفیق دیا 5 وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز بھی ہم پڑھیں. کوشش ہو کہ اشراق کی نماز بھی ہم پڑھیں, چاشت کی بھی نماز ہم پڑھیں, اوابین کی بھی نماز ہم پڑھیں. یہ آپ کوشش کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے. یہاں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے, یہاں جو لگاؤ گے وہی وہاں پاؤ گے. یہ بچے ان کے باپ کا کیا کہنا, ان کی ماں کا کیا کہنا. اللہ ان کے باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا, ماں کو سر پہ تاج پہنائے گا. اہل محشر اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے کیا چاہیے کونو پیغمبر چھے نا کی. اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں پیغمبر نہیں ہے. کون ہے؟ شہداء ہیں؟ نہیں شہداء نہیں ہے. صالحین ہے؟ نہیں. صدیقین ہے؟ نہیں. تو اللہ کے فرشتے سے وہ اہل محشریوں پوچھیں گے تو پھر یہ کون ہے جن کو تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے, یہ وہ ماں ہے جنہوں نے اپنی دنیا کے اندر میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. تو اہل محشریوں اس وقت افسوس کریں گے آہا کاش ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے, عالم دین بنائے ہوتے. تو یہ مقام اللہ آج ہمیں بھی فرماتا. نیکیاں بٹورنی بٹور لو, قرآن پڑھو. ایک حرف کی تلاوت میں 10 نیکی ہے. ایک حرف کی تلاوت میں کتنی نیکیاں ہیں؟ الف لام میم 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی. حشر کے میدان میں کوئی نیکی دے گا؟ ارے بولو کوئی نیکی دے گا وہاں؟ قربان جاؤ قرآن پڑھو. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور قربان جاؤ دیکھو یہ ہمارے انڈیا کے چیف منسٹر یہ پردھان منتری شری نریندر مودی صاحب ہیں ہے نا بھائی. وہ کہیں بھی جائیں گے ان کا باڈی گارڈ ہوگا. بھائی باڈی گارڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے نا بھائی. بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب ہیں, وہ کہیں بھی جاتے ان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے. یہ ضلع کون سا ہے؟ پورنیہ ضلع. پورنیہ ضلع کے ایم پی کون ہے؟ پپو یادو. پپو یادو جی آتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتا ہے. ہمارے اختر الایمان صاحب ایم ایل اے ہیں, ان کو بھی سرکشا کا YZ سرکشا دیا گیا ہے. 7 کو 8 کو پولیس. اے نوجوانوں سنو قسم خدا کی میرے بچوں سنو, اے نوجوانوں سنو. دنیا کا کوئی راشٹرپتی چلے اور دنیا کا انسان اس کی حفاظت کرے, کتنا باڈی گارڈ رکھو گے؟ 50 100 200 1000 4000 5000. لیکن سنو نوجوانوں سنو, کوئی پردھان منتری چلے اس کی حفاظت کوئی 1000 کوئی سیکورٹی گارڈ کرے گا. لیکن وہیں پر سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان گھر سے نکلتے وقت سفر میں کہیں بھی ہو
ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ آسمان سے 70,000 فرشتے کو حفاظت کے لیے زمین پر اتار دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے، کتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی جسے کہتے ہیں، کیا یاد نہیں کر سکتے؟ تو قرآن کو پڑھنا ہوگا نا، قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم آیا۔ اچھا ابھی دیکھیے گا، اس لیے ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے الحمدللہ۔ بچوں کے لیے مدرسے ہیں، بڑوں کے لیے بوڑھوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا، تبلیغ کا مدرسہ۔ 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن نہیں جانتے، انشاءاللہ قرآن جانو گے۔ نماز نہیں آتی، الحمدللہ نماز سیکھو گے۔ دین کے ارکان پتہ نہیں ہے، دین کے ارکان جانو گے۔ وقت تو لگاؤ صحیح۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اور پاس ٹائم سے نہیں، پیشاب کا بعد ٹائم نہیں مور پر بہت بھی چیز دی۔ یہ قارون کا خزانہ جمع کر رہا ہے، بہت بزی ہے۔ اب ملک الموت آیا تو سب بزی ختم کر دے گا۔ یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ 75 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا اور قربان جاؤ، حافظ قرآن ہوا۔ اے بابو اے بابو بیٹھو، جمعوں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف لائے۔ اچھا، پہلا مدرسہ غار حرا، دوسرا مدرسہ دار ارقم، تیسرا مدرسہ سنو، ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں سنو، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی تیار ہو گئی۔ یہ کونا میں مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ قائم کیا، اور قربان جاؤ پڑھنے والے کون تھے؟ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے۔ قربان جاؤ، او پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی عمریں کافی ہو چکی تھی الحمدللہ۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اس لیے شرم نہ کرے، اگر قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں تو کوشش کرے الحمدللہ مدرسے میں آئے۔ مولانا زکی صاحب سے کہیں، استاد سے کہیں کہ حضرت ہم قرآن نہیں پڑھنا جانتے، آپ مجھے پڑھائیں۔ الحمدللہ روزانہ 15 سے 20 منٹ ٹائم نکالو مسلمانوں، یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، سفارش کر کے آپ کو جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے،
کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ قرآن سے جڑیے، دین سے جڑیے، مدرسے جڑیے۔ یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ مدرسے دینی قلعے ہیں اور قربان جاؤ مدرسے ہی کا دین ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میں ہمارے علماء دیوبند الحمدللہ وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ سنو کہاں کہاں اور سنیے کہاں کہاں، جہاں دنیا کی آخری حصہ ہے صرف پانی پانی ہے، وہاں پر بھی علماء نے جا کر اسلام کا جھنڈا کو بلند کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہے مدرسہ کھولوار میاں اتلا مدرسہ سے خالی چندار گھور سے مولوی لڑکا میں نہیں خالی چندہ کرو کھا۔ اچھا 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 مدرسہ ضرورت نہیں ہے، مدرسہ ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ، ہم اپنا مال اللہ کے بینک میں جمع کروائیں، اللہ اس کا جزا ہم کو وہاں دے۔ اور سنو مسلمانوں، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کس کے لیے؟ یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچہ سے پاک ہے، یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، یا اللہ تو پھر یہ قرضہ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ میرا مدرسہ میرے محبوب کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور قربان جاؤ اسے تو بنا دے گا، اس کو بنا دے گا، میرے محبوب کا رسول اس میں پڑھتا ہے، اس کی تو خدمت کرے گا، جو بھی پیسہ تو دے گا یہ تیرا میرے اوپر قرض ہوگا، اور سنو میں اسے پہاڑ بنا کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ اللہ کو قرض دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھ رہے کتنا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، جن کی ماں چلی گئی، باپ چلے گئے۔ ابھی رانچی میں ایک جلسہ ہوا، بڑا اچھا لگا۔ چندہ جب میں نے شروع کیا، ایک نوجوان آیا، بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے لکھ۔ تو ہم نے کہا بابو تمہاری طرف سے 1 لاکھ روپے، بیوی ہے؟ بولا کہ الحمدللہ نکاح کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم اکیلے جاؤ گے جنت میں؟ نہیں جائے گی۔ بولے 1 لاکھ ٹکا بیوی کے نام سے۔ ہم نے کہا والدین ہیں؟ بولا الحمدللہ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا تم دونوں میاں بیوی جنت میں جاؤ گے، ماں باپ نہیں جائے گا؟ بولا الحمدللہ 1 لاکھ ماں کے نام سے، 1 لاکھ ابا کے نام سے۔ تو نوجوان نے پوچھا کہ حضرت مسجد میں کتنا خرچ ہے؟ کمیٹی والوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت پورا خرچ میں اکیلے ادا کروں گا۔ اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی جلدی تیار ہوئیے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ، پھر بہت بڑے اللہ والے کی دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کر کے اٹھیں گے۔ دیکھیے جو پیسہ آپ دیں گے یہ وہاں جمع ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اللہ سے خواہش ظاہر کرے گا، یا اللہ ایک بار ہم کو دنیا میں بھیج دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ تو میرا اللہ پوچھے گا کاہے کے لیے، کاہے جانا چاہتا ہے، کیا کام ہے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ ہم دنیا میں بہت مال چھوڑ کے آئے، بہت پیسہ چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ سب مال کو سب پیسے کو تیرے راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ وہ صدقے کی فضیلت کو دیکھے گا، آخرت میں مقام کو دیکھے گا۔ صدقے کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہے، ایک آدمی کو ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہم کو بھی جنت میں لے کر جائے؟ بھائی چاہتے ہیں نا؟ ارے بولو بھائی، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ 10 آدمی جلدی تیار ہوئیے، اپنے ماں باپ کے نام سے یہ مدرسہ بنا دیے، مر جائیے گا، موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں
بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے، یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم، یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے۔ 5 آدمی جلدی تیار ہوئیے، ہم زیادہ نہیں کم مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجیے گا۔ 10,000 روپے دینے والا اپنے والدین کی سال و ثواب کے نیچے انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کیجیے، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، چھوٹا بابو ہو، بڑا بابو ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی پہلا شخص تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرے، انشاءاللہ اس مجلس میں اس کے لیے دعا کی جائے گی، ان کے والدین کے لیے دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔